بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشکالنا. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، خصوصاً صاحب خانہ میرے انتہائی مشفق و مہربان جناب غلام مجتبیٰ احدی صاحب، آپ کے جمیع اہل خانہ اور جمیع اہل محلہ مبارکباد کے مستحق ہیں. آج اس گھر کے اندر اس مقام پر جس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، حقیقتاً یہ وہ عظیم محفل ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے. صحیح حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی کچھ ملائکہ کچھ فرشتے ہیں جن کا کام ہی صرف مجالس و ذکر کی تلاش ہے، اور جب وہ مجالس و ذکر اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل کسی مقام پہ پا لیتے ہیں تو دوسروں کو آواز دے کر کہتے ہیں ہلوموا الی حاجتکم، آ جاؤ تمہاری حاجت اور مقصد یہاں ہے. فرمایا وہ سارے ملائکہ رحمت کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں. اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، رحمت کا فرشتہ جس مقام پہ آتا ہے وہ مقام ایسے سمجھو جنت کا مقام بن جاتا ہے. تو یقیناً یہ عظیم محفل ہے. بڑی چند منٹوں کے اندر میں چند باتیں تورق کا عرض کروں گا، صرف توجہ آپ حضرات کی چاہوں گا. ابھی بہت سارے ثناخواں حضرات خصوصاً قاری اسد الحق صاحب نے اشعار پڑھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا بیان کروں گا، تو ان کے اشعار سے مجھے ذہن میں چند باتیں آئیں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں. نسبت بڑی چیز ہے. نسبت ایک بہت ہی عمدہ چیز ہے. اسی نسبت سے ہی اللہ رب العالمین ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے. یہی نسبت ہے کہ گناہگار کو نیکوکار بنا دیتی ہے. دیکھو نا، ایک ہی مل سے کپڑا تیار ہو، ایک ہی تھان کا کپڑا ہے، اس کے آدھے یا کچھ حصے کا آپ اپنا لباس بنا لیں اور کچھ ٹکڑا لے کر اسی کے ساتھ کا قرآن پاک کا غلاف بنا لیں. میرا اور آپ کا جو لباس بنا وہ پہن کر پرانا کر کے وہ سیدھا کر کے پھینک دیا جائے گا، اس کا کوئی احترام نہیں ہوگا، اس کی کوئی عظمت شان نہیں ہوگی. لیکن جو قرآن کا غلاف کپڑا بن گیا اس کا مقام یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا قرآن بعد میں چومے گا، پہلے غلاف کو چومے گا. کیوں یہ فرق کیوں آ گیا؟ فرق اس لیے آ گیا کہ نسبت بدل گئی ہے. ایک ہی لکڑی، ایک ہی درخت کی لکڑی ہے، ایک کی کرسی بنا دی، ایک کا قرآن کا رہن بن گیا.
دونوں میں فرق دیکھیے، وہاں پاک بھی بیٹھے گا پلید بھی بیٹھے گا، پر اس کو ہاتھ وہی لگائے گا جو خالصتاً پاک ہو۔ ایک ہی کارخانے کا کاغذ ہے، ایک پہ کہانیاں ناول لکھ دیا گیا ہے، وہ پڑھ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، دوسرے پہ قرآن کی آیات لکھ دی گئی ہیں۔ اب یہاں حکم یہ ہوگا کہ اسے پھینک دیا گیا ہے، اے مومن اسے طہارت کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں تو نے چھونا ہے، اور اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہوگا، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہوگا، اس کو چومنا بھی ثواب ہوگا۔ اللہ پاک یہ فرق کیوں ہے؟ کاغذ ایک ہی تھا، کپڑا ایک ہی تھا، لکڑی ایک ہی تھی، فرمایا نسبت جو بدل گئی ہے، یہ نسبت بدل گئی ہے۔ یہی نسبت ہی ہے مومن تیری کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتیں آئیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام، انبیاء کی ماننے والے، انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے وہ لوگ بھی موجود تھے، پر خدا کی قسم یہ مقام کسی امتی کو نہ ملا جو امت مصطفیٰ کو مقام ملا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے نا، اللہ پاک تو نے مجھے جیسی امت عطا کی ہے، کیا کسی اور کو بھی ایسی امت دی؟ یا اللہ میری امت پہ تو نے من و سلوہ نازل کیا، اللہ پاک تو نے بادلوں سے ان پہ سایہ کیا، ہر نعمت سے نوازا، ایسی امت بھی کسی اور نبی کو دی؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہاں، موسیٰ کلیم اللہ میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ اے موسیٰ میرے حبیب کی وہ امت ہے کہ کسی امت کو یہ مرتبہ مقام میں نے نہیں دیا جتنا مقام امت مصطفیٰ کو دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امتوں سے افضل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جس درجے کا جس مقام کا پیغمبر ہے، ساری مخلوق میں انبیاء علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ہم آپس میں تقابل نہیں دیا کرتے، بعض کو بعض بات ہم فضیلت اس طرح نہیں دیتے کہ کسی پیغمبر کی شان میں کمی آئے، کسی بھی پیغمبر کی شان میں کمی کا پہلو نکلے ایمان چلا جائے گا۔ ہاں ہاں، موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں رب العالمین اس امت کا اتنا بڑا مقام ہے تو اللہ پاک یہ امت مجھے عطا کر۔ فرمایا نانا میرے حبیب محمد کی یہ امت ہے۔ فرمایا اللہ پاک پھر نبی پاک کا مجھے امتی بنا دے، جب امت کا یہ مقام ہے تو میں پیغمبر کلیم اللہ ہو کر بھی عرض کرتا ہوں اللہ پاک مجھے محمد الرسول اللہ کا امتی بنا۔ تو یہ امت نسبت کی بات ہے، یہ تعلق قائم ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار آپ کا ایک داہیہ سے مناظرہ ہوا، مسئلے کی بحث ہو رہی ہے، ماننے پہ نہیں آ رہا، آخر فیصلہ ہوا کہ جی ایسا ہے دونوں کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ کے آگ میں رکھا جائے، جو سچا ہے اس کو آگ نہیں جلائے گی، جو جھوٹا ہے اس کو آگ جلائے گی۔ آپ صاحب علم حضرات ہیں، بخاری مسلم کے اندر حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن جنت ہی جنت جائیں گے، دوست کی دوزخ جائیں گے، جو اہل جنت کچھ لوگ ہوں گے وہ باہر نکلیں گے جہنمیوں کو دیکھنے کے لیے، اور جیسے بنادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم۔ اہل جنت جائیں گے جہنمیوں کو دیکھ کر، انہیں کہیں گے او جہنمیوں یہ بتاؤ کیا اللہ پاک نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے سچا اور حق پایا ہے؟ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا ہم نے تو سچ پایا۔ تو الغرض جب جہنمی جہنم کو دیکھیں گے، جنتی لوگ قریب جائیں گے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونی شروع ہو جائے گی، جہنم کی آگ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ اللہم اعذہ منی،
اللہ پاک اپنے پیاروں کو مجھ سے دور کر دے، یہ قریب آتے جا رہے ہیں، میری حرارت بجھتی جا رہی ہے۔ جہنم کی آگ کا بھی یہ حال ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ کیا اثر کرے گی؟ مالک بن دینار کا ہاتھ اور اس کا ہاتھ دونوں کے ملا کر آگ میں رکھ دیے گئے، آگ نے دونوں کو نہیں جلایا، دونوں کو آگ نے نہیں جلایا۔ حضرت مالک بن دینار عرض کرتے ہیں اللہ پاک میں تیرا ماننے والا، یہ تیرا منکر، میں حق پرست، یہ باطل پرست، اللہ پاک میں تیرا عبادت گزار، یہ تیرا نافرمان، کیا اس میں کیا نکتہ کیا ہے کہ دونوں کے ہاتھ رکھے گئے، اللہ پاک دونوں کے ہاتھوں کو آگ نے نہیں جلایا۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے، حاتم غیبی نے آواز دی پیارے بات یہ ہے کہ تیرے ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ لگا ہوا ہے، محبوب اگر اس کو جلانا ہے تو اپنے ہاتھ سے جدا کر کے دیکھ، پھر یہ آگ اس کو جلاتی ہے کہ نہیں، تیرے ہاتھ سے لگ گیا ہے اس لیے آگ نے اثر ہی نہیں کیا۔ تعلق جو قائم ہو گیا، نسبت جو قائم ہو گئی، میرے بھائی ہم گناہگاروں کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، خدا کی قسم اسی نسبت ہی پہ تو ناز ہے، یہی نسبت ہی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا نا قیامت کے دن مجھ سے پہلے کوئی پیغمبر جنت نہ جائے گا اور میری امت سے پہلے کسی نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی، یہی نسبت ہے۔ حسنین قریبین طیبین طاہرین اہل بیت اطہار، ان کا جو مرتبہ مقام، ان کی دین کی خدمات جتنی بھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ نسبت جو نبی پاک سے ہے، وہ قرب جو نبی پاک سے ہے، جب حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ نصرانی لوگ آئے نجران کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے تھے ابن اللہ ہیں، آپ عبداللہ پہ دلائل دے رہے تھے، ماننے پہ نہیں آ رہے، مباہلہ کی بات آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مباہلہ کرتے ہیں، مباہلہ یہ کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کھلے میدان میں تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تو جو باطل ہے الغرض وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نبی پاک گئے، حضرت فاطمہ زہرا، علی المرتضی، حسنین کریمین، انہیں لے کر نبی پاک یہ نورانی قافلہ لے کر جب چلے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ پاک یہی میری اہل بیت ہے، اسقف نانی ان کا سردار چھپ کے دیکھ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، دیکھو ان کے مقابلے میں ایسے نہ جانا، میں دیکھ کے بتاؤں گا کہ مقابلے میں جانا ہے کہ نہیں، چھپ کے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ نورانی قافلہ دیکھا، اللہ کی مستدار رحمت کی بارش برستے ہوئے دیکھا، ملائکہ اور حوران کا مجمع دیکھا، واپس دوڑ کے جاتا ہے، کہتا ہے یا معاشر النصارى انی لأرى وجوہا لو سأل اللہ ان یزید جبلا لأزالہ من مقامہ، فرمایا کہنے لگا کہ اور نصرانیوں سنو، خدا کی قسم میں نے ایسے چہرے دیکھے ہیں کہ اگر وہ اللہ سے دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا، اور سنو اگر ان کے مقابلے میں گئے وَلَا يَبْقَى عَلَى الْأَرْضِ نَصْرَانِيٌّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کوئی نصرانی ہوئے زمین پہ باقی نہیں رہے گا۔ جی تو یہ چار علی المرتضی، حضرت فاطمہ زہرا، حسنین کریمین طیبین طاہرین، ان کا مقام، علی کا مقام، علی نسبت ہے نا، علی کا مقام کیا تھا؟ علی المرتضی کا یہ مقام کہ آپ نے جب یہ اعلان فرمایا سلونی اما دون العرش، لوگوں آؤ مجھ سے سوال کرو، میرے نبی کے علم پہ اعتراض کرنے والوں، میں نبی نہیں علی ہوں، میں نبی نہیں نبی کا غلام ہوں، آؤ مجھ سے پوچھو، سلونی اما دون العرش، مجھ سے پوچھو، میں عرش الہی تک تمہیں خبر دے سکتا ہوں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں
کسی نے کہا علی اتنا علم تیرے پاس کہاں سے آیا، اتنا علم کہاں سے آیا؟ اشہد العلمات شرح مشکات کے اندر مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فارسی کے اندر شرح کی ہے، لکھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا علی تم مجھے آخری غسل دینا ہے، علی تو نے مجھے غسل دینا ہے۔ علی المرتضیٰ نے غسل دیا، علی فرماتے ہیں میں نے غسل دیا، غسل کے بعد پانی کا ایک قطرہ آپ کی آنکھ مبارک کے گوشے میں، کونے میں، پلکوں میں رک گیا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا اس پانی کے قطرے کو ہٹایا جائے، انگلی سے ہٹاؤں، دل نے کہا بے ادبی ہوگی، کپڑے سے ہٹاؤں، دل نے کہا علی بے ادب ہو جائے گا، کیسے ہٹاؤں؟ میرا عشق کہنے لگا، میری محبت کہنے لگی، علی اپنے ہونٹ رکھ کے اس قطرے کو چوس کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا میں نے ہونٹ رکھے اس قطرے کو چوس لیا، خدا کی قسم قطرہ چوسنے کی دیر ہوئی، جب اوپر دیکھا تو عرش الہی تک نگاہ گئی، نیچے دیکھا تو تحت الثری تک۔ علی المرتضیٰ کعبہ شریف کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے دیکھا سوکھی روٹی چبا رہے ہیں، کسی نے کہا علی تم ہو؟ در خیبر کی بات آئی، 7.5 من کا در خیبر تھا، ایک ہی ہاتھ میں لے کر جب جھٹکا دیا تو زلزلہ آ گیا، حضرت صفیہ پلنگ پہ بیٹھی ہیں، اتنا زلزلہ آیا کہ وہ پلنگ سے نیچے گر گئی اور کئی گزوں تک اس اتنے بڑے در خیبر کو پھینک دیا۔ علی اتنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور آج یہ روٹی بھی نہیں چبا سکتے ہو۔ فرمایا سائل تو نے بھی بات صحیح کی ہے، لیکن میری بات بھی سن لے، وہ در خیبر میری طاقت نہ تھی، طاقت اس کی تھی جس نے علم میرے ہاتھ میں تھمایا تھا، وہ شان اس کی ہے کہ جنہوں نے میرے ہاتھ میں وہ علم تھمایا تھا، کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اللہ جس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ یہ میری اپنی طاقت ہے، وہ نبی پاک کی عطا کرنا تھا۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین، آپ کا مقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ حسنین کریمین معصوم ہیں، دوڑتے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، زمین ہموار نہیں ہے، نہ ہموار جگہ ہے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ امام الانبیاء خطبہ چھوڑ کے جا کر انہیں اٹھا کر سینے سے لگایا، پھر خطبہ دیا، فرمایا اللہ پاک اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ پاک میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ پاک تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے رب کائنات اسے بھی اپنا محبوب بنا دے۔ حسنین کریمین کی شان، ان کا مقام نبی پاک سے نسبت بھی ہے، اور پھر حسنین کریمین کی دین پر قربانیاں بھی ہیں، نان مصطفیٰ کے دین کو بچایا ہے حسنین نے۔ آج کھلے عام عبادات کی جا رہی ہیں، اس کلمہ پاک کی جو خدمت حسنین کریمین نے کی ہے، خدا کی قسم اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ امام حسین نے میدان کرب و بلا کے اندر فسق و فجور کے مقابلے میں یوں سمجھو کہ شریعت ایک طرف تھی، کفر ایک طرف تھا، اگر امام حسین اس وقت بھی اگر تھوڑی سی نرمی دکھاتے، اگر آپ رخصت پہ عمل کرتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ میرے بھائی آج یہ ہمیں کلمہ ملا، ہمیں دین ملا، آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے تو یہ اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے نا، اللہ نے آزمائش امتحان تو ہر نبی پہ بھیجے، کوئی نبی آگ میں کود گیا، کسی کے سر پہ آرے چلائے گئے، لیکن قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اجتماعی طور پر کسی نبی پر امتحان نہیں آیا کہ پورے خاندان پہ، پورے گھرانے پہ امتحان آئے۔ امتحان آئے انفرادی طور پر،
اور پھر کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچے اس سے پہلے رب العالمین نے کامیابی کی سند عطا فرما دی جی. کبھی دمبا بیچ کے ذبیح اللہ کا لقب عطا کر دیا, ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا, ایک بال بھی نہیں بکا, لیکن مقام مل گیا, قربانی یہی ختم ہو گئی, انتہا کو پہنچ گئی. لیکن یہ وہ قربانی تھی کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے پورے گھرانے نے اس دین کی خاطر وہ امتحان دیا جو پائے تکمیل تک پہنچا ہے. حضرین محترم, نسبت بڑی چیز ہے. یہی نسبت ہی تو آپ صاحب علم حضرات ہیں, قرآن پاک کا مطالعہ کرو نا, ولی سے نسبت ہو گئی گائے کی. اللہ رب العالمین نے قرآن کی سورہ بقرہ کا نام ہی بقرہ ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ اس کا ذکر آ رہا ہے. کتے کی نسبت ولیوں سے ہو گئی. اصحاب کہف قرآن نے اس کا ذکر کیا, شان اور عظمت. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ہم تو انسان اشرف المخلوقات ہیں, اور یہ نسبت قائم ہوئی ہے. جناب محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اسی نسبت کی وجہ سے آپ کو اور اس امت کو اللہ پاک نے بہت بڑا مرتبہ, بہت بڑا مقام عطا کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک پر عمل کریں, کامل امتی بنیں, نبی پاک کی سنت طیبہ اپنائیں, حضور کے ارشادات و فرمودات پہ عمل کریں, تو پھر بات ہے کامل امتی ہے. اگر بس امتی کہلانے والی بات ہے, دیکھو نا نبی پاک نے تو ارشاد فرمایا, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا لیس منا. جو اپنے سے چھوٹے پر شفقت و مہربانی نہ کرے, بڑے کا احترام نہ کرے, حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. یہی ایک ہی جملہ ہے, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا لیس منا. اپنے سے چھوٹے پر مہربانی نہ کرے, اپنے سے بڑے کی تعظیم و احترام نہ کرے, فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. ختم ہوا. اگر اسی ایک جملے پہ, ایک حدیث سے ہم عمل پیرا ہو جائے تو مجھے بتائیے کوئی دشمنی رہے گی, کوئی عداوت رہے گی, کوئی کسی کی بے ادبی گستاخی کرے گا, کچھ نہیں ہوگا. ہر بڑا یہ سوچے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے, میں نے تو اس سے مہربانی کرنی ہے, اور ہر چھوٹا یہ سوچے یہ میرا بڑا ہے, نبی پاک نے فرمایا ہے اس کا احترام کرنا ہے. یہ بات رشتے کی نہیں کر رہا, غیر ہے, اجنبی ہے, بالکل اجنبی ہے, پر ہے بڑا. فرمایا اس کا احترام کر. چھوٹا ہے, فرمایا اس پہ مہربانی کر. کہ اگر اس کا اپنا رشتہ دار ہو, اپنا چچا ہو, اپنا تایا ہو, اپنا ماموں ہو, اپنا والد ہو, تو پھر کیا مقام ہوگا, پھر کتنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے جب عرض کیا نا, یا رسول اللہ والدین کا کتنا حق ہے, حضور نے فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا, ہما جنتوں کا ونار. والدین کا مقام کیا, وہ تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے, یا تیری جنت یا تیری دوزخ. اگر ماں باپ کی قدم بوسی کرتا ہے, ماں باپ کو راضی رکھتا ہے, تو تجھے جنت مل گئی, اور اگر ماں باپ کو ناراض کر لیا تو جہنم ہے. اس لیے تو فرمایا باپ کو راضی کرنا ہے, باپ کو راضی کر لے رب راضی ہے, باپ کو ناراض کیا رب کو ناراض کر دیا. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا. ایک صحابی آیا بارگاہ رسالت میں, آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ, والدین کا کتنا حق ہے, ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا کوئی حق رہتا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا ہاں, والدین کا حق ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باقی ہے.
یا رسول اللہ وہ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، پھر کیا مقام ہے اور پھر کیا ان کا میرے لیے میرے اوپر حق ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی وجہ سے جو رشتے جڑے ہوئے تھے ان رشتوں کو جوڑنا یہ تیرا حق ہے۔ باپ کی طرف سے، باپ کی وجہ سے جو رشتے جڑے ہوئے تھے ان رشتوں کو جوڑو۔ فرمایا سنو، باپ کے جو دوست تھے ان کے ساتھ ان کا احترام کرو، جو باپ سے ملنے والے تھے، باپ کے ہم نشین تھے، فرمایا ان کا احترام ایسا کر جیسے والد کا احترام کرتا تھا۔ کیوں؟ وہ دنیا سے والد چلا گیا، لیکن فرمایا ان کا حق یہ ہے، والد کو خوش کرنا ہے تو یہ ہے کہ والد کے وجہ سے جو رشتے جڑے تھے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے، فیصلہ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا ہے تم اپنے والد کو لے آؤ۔ وہ گیا، اتنے میں جبریل امین حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے پیارے کہ جب وہ آئے نا تو ان سے یہ بھی بات پوچھ لینا کہ وہ اپنے دل میں کون سی وہ پوشیدہ بات رکھے ہوئے ہیں جو اپنی زبان سے بھی انہوں نے ابھی تک ادا نہیں کی۔ بات صرف دل میں ہے، اپنی زبان سے بھی کبھی وہ بات ادا نہیں کی، یہ بھی پوچھ لینا۔ جب وہ ان کے والد آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ان سے پوچھیے، میں جو خرچ کرتا ہوں میں اس کی پھوپھیوں پر، میں اس کی خالاؤں پر، میں اس کے چچاؤں پر، میں اس کے فلاں رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ وہ کون سی بات ہے جو تیرے دل میں ہے تو نے ابھی تک اپنی زبان پہ بھی نہیں لائی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صرف یہ بات کہ جب یہ بے ادبی کرتا ہے تو میں سوچتا ہوں میرے بچے جب تو چھوٹا تھا میں تیرے لیے ہر قسم کی غذا کا انتظام کرتا تھا، میرے بچے جب تجھے تکلیف ہوتی تھی تو میری نیندیں ختم ہو جایا کرتی تھی، جب رات کو تیری کچھ تکلیف ہو جاتی میں ساری رات جاگ کر گزارا کرتا تھا اور تیرے لیے ہر وقت سکون مہیا کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، پر یہ دل میں باتیں آتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے پاس آنے والے انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے، باپ کی بہترین کمائی بہترین اولاد ہے، جب خود اولاد باپ کی ملکیت ہے تو اس کا جو کچھ ہے وہ سارا باپ کا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے جب عرض کیا نا یا رسول اللہ والدین کا کتنا حق ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آسان لفظوں میں ارشاد فرمایا سنو والدین کو راضی کرو رب راضی ہو جائے۔ ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ والدین کا کتنا حق ہے، کیا والدین کی خدمت کی جائے اور کتنا احترام کیا جائے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری زندگی کوئی اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے تو ایک رات کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اور فرمایا سنو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سب کے بھی حقوق ہیں۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، مسلم کی حدیث پاک ہے یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے جوڑتا ہوں وہ کاٹ دیتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، میں ان سے اچھائی اور بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے قریب ہوتا ہوں وہ مجھ سے دور ہوتے ہیں، میں انہیں اپنا کہتا ہوں وہ مجھے پرایا کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟
ایسے رشتہ داروں کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کہے کہ میں صلہ رحمی کروں اس کا بدلہ مجھے ملے تو پھر وہ صلہ رحمی نہیں، صلہ رحمی تو تب ہے کہ وہ کاٹے تم جوڑو، وہ دور ہو تم قریب ہو، تم بھلائی کرو وہ بھلے بھلائی نہ کریں، وہ چاہے برائی کرے، تب ہی تو اسی کا نام تو صلہ رحمی ہے۔ اگر وہ بھی بھلائی کریں تم بھی بھلائی کرو تو یہ تو مکافات ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ مزہ تب ہے کہ اس کو نہ دیکھ وہ کیا کر رہا ہے، تیرے لیے کیا حکم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صلہ رحمی کرو، نبی پاک نے فرمایا رشتوں کو جوڑو۔ تو جب جوڑنا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ نہ دیکھ کہ وہ میرے ساتھ اچھائی کرے گا تو میں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب انہیں کہہ دیجئے لوگوں میں نے تمہیں تبلیغ کی، میں نے تجھے احکام پہنچائے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اجرت نہیں مانگتا، اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں، لیکن اتنی بات ہے میرے قربا سے، میرے قریبی رشتہ داروں سے، میری اہل بیت سے محبت کرو، ان سے محبت کرو۔ اب یہ محبت ہی کی علامت ہے کہ اہل بیت کا ذکر کے لیے محافل سجائی جاتی ہیں، ایصال ثواب دیا جاتا ہے، اور من مات علی حب آل محمد مات مومنا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی محبت پہ جس کو موت آ جائے، فرمایا کامل مومن ہو کر اس کی موت آئے گی، وہ شہادت کی موت اسے نصیب ہوگی۔ اور ایک مقام پہ یوں بھی ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، فرمایا جو نبی پاک اور آپ کی اولاد سے محبت کرتے ہوئے مر جائے، اللہ پاک مرنے کے بعد اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے، رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے، فرشتے زیارت کے لیے اس قبر پہ آتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا مقام ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا، بڑی تفصیل ہے، وقت زیادہ ہو گیا، اب حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں بار بار کہ شاید ٹائم زیادہ ہو گیا۔ دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کی پکی سچی حقیقی محبت عطا فرمائے، اور اس بابرکت محفل کی جتنی بھی فیوض و برکات اور رحمتیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو وافر مقدار میں اور پورا پورا حصہ عطا فرمائے، ہم سب کے اللہ پاک صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، وما علینا